سپریم کورٹ آئینی بینچ کے جسٹس محمد علی مظہر نے قرار دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قوانین کے آئینی یا غیر آئینی ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ ہی لے سکتا ہے. کسی ریگولر بینچ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں ہے. ٹیکس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے حکم نامے واپس لینے کے فیصلے میں اپنا نوٹ جاری کرتے ہوئے جسٹس محمد علی مظہر نے قرار دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے جس میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے آنکھیں اور کان بند نہیں کی جا سکتی. کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے نہیں دیتا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صرف ایک فریق کے وکیل کے دلائل کی بنیاد پر از خود آئینی معاملے کو اپنا اختیار سمجھ لینا نہ صرف غلط بلکہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی. 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے. جب تک یہ ترمیم ختم نہیں ہو جاتی معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے. ترجمان ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت متحد ہے اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ بھی لے رہی ہے. اپنے بیان میں ترجمان نے کہا کہ 2 روز سے مسلسل ایم کیو ایم سے متعلق من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچی سمجھی سازش کے تحت اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کارکن اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور کسی شرانگیزی کا شکار نہ ہوں. شر پسند عناصر کارکنوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں. ایم کیو پاکستان جمہوری جماعت ہے جہاں کئی موضوعات پر اختلاف رائے ہوتا ہے. شکار کرنے آگے سارے شکاری ویسے موبائل فون کو بند کر. ترجمان ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت متحد ہے اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں. اپنے بیان میں ترجمان نے کہا کہ 2 روز سے مسلسل ایم کیو ایم سے متعلق من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اتحاد کو نقصان پہنچانے کی بھرپور ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے. مزید ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ کارکن اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور کسی شرانگیزی کا شکار نہ ہو. شر پسند عناصر کارکنوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں. مزید کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان جمہوری جماعت ہے جہاں کئی موضوعات پر اختلاف رائے ہوتا ہے. کامران ٹسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں. وہ گورنر ہی رہیں گے, وہ کہیں نہیں جا رہے. خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا مجھ سمیت پوری پارٹی کو گورنر سندھ کامران ٹسوری پر اعتماد ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی کل کا واقعہ افسوسناک ہے. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو تنظیمی نظم و ضبط کے مطابق ہی دیکھیں گے. خالد مقبول کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ڈسپلن والی پارٹی ہے. ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف پارٹی ایکٹ کے تحت فیصلے کریں گے. وہ سامنا کر سکتا ہے. کیا بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ناراض ہیں؟ جیو نیوز کے سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس لیے بانی کی ناراضی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میڈیا جیل سماعت میں جاتا ہے, بانی پی ٹی آئی سے خود پوچھ لے کہ وہ ان سے ناراض ہیں یا نہیں. اچھا, خان صاحب سے ناراضگی کی خبریں چلے کہ خان صاحب آپ سے ناراض ہے, کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا آپ سے کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ وہ ناراض ہے آپ سے کسی طرح؟ میری طرف سے ملاقات چھوڑتے نہیں ہیں, یہ لازم میری ملاقات ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. باقی خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہو تو میڈیا وہاں پہ ہوتا ہے خان صاحب کے ساتھ, تو خان صاحب سے پوچھ لے کریں خان صاحب کے دل میں کیا ہے, ان کی کیا رائے ہے, کیا بیان ہے. تو میں تو ریپر کروں, میں تو اب اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا, تو خان صاحب سے پوچھ لیا کریں. اچھا, خیبر پختونخوا کے گورنر کے سوالات اٹھ رہے, ایون آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ ہی ایسی خبریں آ رہی ہے کہ گورنر پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کیسے گورنر جاری ہے؟ اب پارٹی کے اندر بھی ساری بات ہے, ہر حلقے میں آپ کے مخالف کوئی ہوگا, آپ کی سیٹ کے لیے مخالف ہوگا, ہر بندہ ٹکٹ کا امیدوار بھی ہوتا ہے, ہر بندہ سیاست کا شوق رکھتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو نشہ دکھانے کے لیے سیاسی پارٹیوں میں اور سیاسی لوگوں میں باتیں چلتی رہتی ہیں. باقی کسی پر ثبوت اگر ہے وہ ثبوت لے کے آئے, ہم پہلے بھی ایکشن کر رہے ہیں, ہم پھر بھی ایکشن کریں گے. باقی زبانی خلاف باتوں میں یقین نہیں کرتا کہ زبانی دعوے جو ہے نا سر یہ نہیں ہوتے. آئے فیکٹس پہ آئے, ہماری اپنی ایک انٹرنل کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, آئے ثبوت دیں, ثبوت کے بعد ہم ایکشن نہ کریں تو پھر آپ سوال اٹھائیں. لیکن بغیر ثبوت کے بغیر بات کسی پہ کوئی الزام لگانا جو ہے نا, وہ تو میرے خیال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
اور پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے اختلافات سے پی ٹی آئی کا جلسہ بھی محفوظ نہیں رہا. گزشتہ روز پارٹی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی تقریر کے دوران شیر افضل مروت نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع کر دیے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس پارٹی میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی, یہاں کسی اور کی نہیں, صرف بانی پی ٹی آئی کی بات مقدم ہے. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کا سیاسی مفاد آبادی میں اضافے پر کنٹرول کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہے. کراچی لٹریری فیسٹیول میں سارے خیال کرتے ہوئے عزرا افضل پیچوہو نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں نمائندگی اور NFC ایوارڈ آبادی کی بنیاد پر ہی ملتا ہے. سیاستدانوں کا مفاد اسی میں ہے کہ آبادی میں اضافہ ہو. اس میں یہ ویٹیج ڈال دیں کہ فیملی پلاننگ سروسز جہاں بہتر ہیں, جہاں پاپولیشن ریڈیوس ہوتی ہے, وہاں آپ NFC ایوارڈ بڑھا دیں تاکہ انسینٹیوائز تو کیا جائے نا ہمیں کہ ہم پاپولیشن پہ کام کریں, کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری پاپولیشن کم ہو. تو آئی تھنک دس از ویری ویری کریٹیکل دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ a lot of political disinterest because of these factors. The NFC award ہے, اور دوسری چیز بھی ہے, لیجسلیٹو سیٹس ہیں جو اسمبلیز میں ہوتی ہیں, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے on population. The more populous your province is, the more seats you get in the federal, in the national assemblies. So obviously وہ جو ہے disbalance وہاں جب دیکھتے ہیں تو people don't want to reduce they want to increase their population. Politicians want to increase their population so that they get more seats in the federal government, کیونکہ آواز تو وہاں سے اٹھتی ہے. MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا کہ پیکا قانون سازی میں میڈیا کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کراچی لٹریری فیسٹیول میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ کاش وہ روک سکتے مگر وہ نہیں روک سکے. اصل میں میڈیا کے ساتھ بالکل وہ کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی وش میں روک سکتا, مجھ میں نہیں تھی استطاعت. آئی ایم ایڈمیٹنگ مائی انیپٹنس, مائی انکمپٹنس, مائی کاورڈنس واٹس ایور. میں ان کو فیصل صاحب کو بھی ایک یہ بات کروں گا کہ یہ جو بول رہے ہیں پیکا نہیں ہونا چاہیے اور فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ یہاں کیوں بول رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بولتے؟ صاحب میں نے سینیٹ میں بہت بات کی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر سے چارجڈ پارکنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا جی نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان سے. جی سلیمان, کہیے گا کچھ چارج پارکنگ تو KMC کے اتھورائز تھیں, مگر اب اہم تجارتی مراکز کے باہر بھی بہت ساری غیر قانونی چارج پارکنگ بھی قائم کی گئی ہیں. کیا وہاں بھی میئر کراچی کا حکم چلے گا؟ ہاں جی, دیکھیں بالکل اسی تناظر میں میئر کراچی نے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 46 پارکنگ سائٹ تھیں 106 سڑکوں پر, انہیں مکمل طور پر مفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ چند دنوں میں اس کو باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ شہر میں جو 25 ٹاؤنز ہیں مختلف اور 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی چارج کرتی ہے اور بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر جو ہے شہر میں یہ پارکنگ مافیا جو کہ شہریوں سے پیسے جو ہے وہ لوٹ رہی تھی. اب KMC نے مکمل طور پر اپنی پارکنگ سائٹس کو مفت کرنے کا اعلان کیا ہے, تو اس کے بعد KMC کی سائٹ سے جو بھی شخص KMC کی پرچی جاری کرے گا اس کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے گی, FIR درج کی جائیں گی. اور یہ فیصلہ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے, کیونکہ شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ جعلسازی کا شکار ہو رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ جعلی پارکنگ سائٹ بنا کر بھی جو ہے وہ پیسے لے رہے تھے, اور یومی اور سالانہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 5 کروڑ ہی صرف جمع ہو پاتے تھے. تو میئر کراچی کا کہنا ہے کہ اب جو ان پر الزام عائد کیا جاتا تھا. بہت شکریہ سلیمان سعادت خان تفصیلات آگاہ کرنے کے لیے.